بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 2 نومبر اور اتوار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ عاصم منیر 11 اور شہباز 11 دونوں ہی پریشر میں ہیں، دونوں کو ناکامیوں کا سامنا ہے اور ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور ایسی جگہوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی جہاں سے ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ان کو راضی کر لیا ہے، ان کی خوشامد کر کے، چاپلوسی کر کے، جی حضوری کر کے، سر بسجود اور سیلوٹ کر کے انہیں راضی کر لیا ہے۔ اس لیے اقتدار کے عالمی ایوان اور اقتدار کی عالمی راہداریوں میں ان کی سلام دعا بہت ہو چکی ہے، وہاں پہ ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور وہ مسلسل ہر محفل میں، ہر پریس بریفنگ میں، ہر سوال کے جواب میں ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو کوئی اب پرواہ نہیں، لہذا پاکستان میں اور اس ریجن میں وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، اور انہوں نے ان کو فرنٹ مینی کے لیے چن لیا ہے جیسے کہ ماضی میں انہیں چنا جا چکا تھا۔ لیکن ہوا کچھ اس کے سب برعکس، اور ایک بہت بڑی خبر آئی کل، خاموشی سے آئی، اور وہ خبر جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ان کے اوپر گری ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کون سا بیانیہ لانچ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے فیلڈ مارشل گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا، اور بڑی تو دو کے بعد لابیسٹ ہائر کر کے وہ میٹنگ ارینج کی گئی اور اس لنچ کا اہتمام کیا گیا، اور لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے، اور پاکستان کے قومی خزانے سے آفیشلی اور ان آفیشلی یہ ابھی طے ہو جائے گا، لیکن بہرحال ڈالر خرچ کیے گئے اور وہ میٹنگ لی گئی۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کسی نے نہیں سنی، بہت خوش ہوئے، اور پھر معدنیات بھی آفر کر دیں، قومی خزانے، قومی ذخائر جو ہیں زیر زمین وہ بھی آفر کر دیے، اور نہ صرف وہ بلکہ نوبل پیس پرائز بھی آفر کر دیا، نامزد کر دیا، اور پوری دنیا میں سفیر بن گئے صدر ٹرمپ کے ہمارے فیلڈ مارشل۔ اور اس کے بعد اگلی نشست میں ہمارے اردلی سرکار بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی خوب تعریفیں کیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور مسلسل پچھلے 3 مہینوں سے، بلکہ 4 مہینوں سے، مئی سے لے کر آج تک، مئی سے جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 5 مہینوں سے کوئی ایسی بریفنگ نہیں، کوئی ایسی میڈیا ٹاک نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے دنیا کے مختلف کونوں میں جا کر ہمارے حکمرانوں کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ فیلڈ مارشل کی تعریف، شہباز شریف صاحب کی تعریف، اور جیسے ہی تعریف ہوتی تھی ان کے سینے چوڑے ہو جاتے تھے، پھول جاتے تھے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم ان کے راج دلارے ہیں۔ لیکن کل ایک اچانک خبر آئی، اور خبر آئی کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور نہ صرف دفاعی معاہدہ کیا بلکہ ایران کی بندرگاہ چابہار، وہاں سے بھارت کو تجارت کرنے کے لیے مزید 6 ماہ کے لیے رعایت بھی دے دی ہے کہ وہ وہاں سے تجارت کر سکتے ہیں، اور افغانستان کو ایک ٹریڈ روٹ دے دیا بھارت کو افغانستان کے لیے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کے مفادات، جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، ان مفادات کو ٹھا کر کے صحیح طور پہ سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے ان کو نقصان پہنچایا، بلکہ نشانہ بنایا۔ اور اس کے بعد اب تک 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا بیانیہ بنایا جائے؟ کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، بلکہ اب نئے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بحث جو ہے وہ اس پہ نہ ہو، بلکہ جو ایک نان ایشوز ہیں ان پہ کی جائے، اور جان بوجھ کے جنریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ بھارت کا دفاعی معاہدہ تو یہ 2005 میں ہوا، پھر 10 سال اس میں ایکسٹینشن ہوئی، پھر 10 سال ایکسٹینشن ہوئی، اور اب پھر 2035 تک ہو گیا۔ اور یہ معاہدہ ہوا کہاں پہ؟ کوالالمپور میں پیپر سائن ہوئے، ایگریمنٹ سائن ہوا، بھارت کے وزیر دفاع کوالالمپور پہنچے راجناتھ سنگھ، اور ادھر سے وزیر جنگ امریکہ کے آئے کوالالمپور، اور وہاں پہ معاہدہ ہوا، اور ہمارے حکمرانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اب جو امریکہ میں لابسٹ ہیں، ان کے لیے لابنگ کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کی بھی یہ ناکامی ہے، اور وہ تو ہر روز ان کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، لیکن ان کے لیے بھی
یہ ایک دھچکا لگا اور اب وہ وضاحتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو پرانا ایگریمنٹ ہے اور یہ تو 2005 سے چلا آ رہا ہے، تو اب تو صرف رینیو ہوا ہے۔ تو جناب رینیو ہے وہ بھی معاہدہ ہی ہوتا ہے، اور اب بھی یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے کہ 2005 سے یہ ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے، اور اس کو اس وقت جب کہ ہمارے حکمران سربسجود ہوئے جا کے وائٹ ہاؤس میں اور واشنگٹن میں اور پینٹاگون میں، تو اس کے بعد تو یہ اور بھی خطرناک کام ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی لابیسٹ تھے انہوں نے اپنے پیسے کھڑے کر لیے، اور جو رزلٹ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد جناب اب جواب کوئی نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور اس وقت یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ جب آپ ہمارے حکمران جو ہیں وہ جب اس لیے جاتے ہیں کہ جناب آپ ہماری بات کریں، پاکستان میں آئین، قانون، جمہوریت، اس طرح کی کسی بات پہ توجہ نہ دیں، انسانی حقوق کی بات پہ توجہ نہ دیں، الیکشن چوری ہوئے ہیں اس بات پہ توجہ نہ دیں، بس آپ ہمارے پہ دست شفقت رکھیں اور ہمیں جاری و ساری رکھیں، باقی کام آپ ہم پہ چھوڑیں، ہم کرتے رہیں گے، تو اس لیے پھر یہ تو ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہی چاہ بہار بندرگاہ ہے جہاں پہ ہم نے بہت کچھ سال پہلے کلبھوشن کو گرفتار کیا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہا تھا، اور اس کو بڑے طریقے سے ٹریپ کر کے پاکستان کی حدود میں لے کے آئے اور وہاں سے ان کو قابو کیا اور پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسمنٹل کیا۔ یہ سارے کا سارا ہم کر چکے، اب وہی بندرگاہ بحال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا افغانستان میں افغان پالیسی ناکام ہو چکی، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں سے درجنوں جو بھارت کے قونصلیٹ خانے تھے پاک افغان سرحد کے قریب وہ سارے کے سارے وہاں سے ختم ہو گئے تھے۔ جب اشرف غنی حکومت ختم ہوئی اور افغان طالبان نے کابل میں اور افغانستان میں کنٹرول سنبھالا، تو سارے بھارت جو ہے وہ سارے سفارت خانے، قونصلیٹ خانے چھوڑ کے وہاں سے نکل گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ لیکن اب ہماری ناکامیوں کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اب واپس آ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ دوبارہ قونصلیٹ خانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کام شروع کر دیں گے، کیونکہ افغانستان اور بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں۔ تو یہ دوسری ناکامی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے رہے، ایک اور خبر لے لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سال میں حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور مجموعی قرضہ جو حجم ہے وہ 84,000 ارب، اور اگلے 3 سال میں شرح نمو جو ہے وہ 5.7% رکھی ہے، لیکن وہ 3 سے اوپر کا جا ہی نہیں سکتی جو اس وقت ہے سچویشن۔ تو ایک سال حکومتی قرضہ 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور جولائی تا اکتوبر 270 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے، جولائی سے اکتوبر تک، یعنی کہ پہلی سمائی جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینوں کا شارٹ فال 270 ارب روپیہ ہے۔ تو یہ ہے ہماری اکانومی اور یہ ہے ہماری صورتحال۔ اور کیا کر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ ہمارے حکمران اس وقت کھیل رہے ہیں 27ویں ترمیم، تاکہ ان کے اقتدار کو، اختیار کو اور ناجائز سرکار کو دوام ملے اور جواز ملے اور ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ان کی ترجیح، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں۔ تو اس پہ اب تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تجزیہ کار بھی آ رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ ہینڈ کیا اور ان کو ایسی دولتی ٹھوکی ہے کہ ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ اب آتے ہیں ذرا داخلی سیاست کی طرف۔ داخلی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ داخلی سیاست میں مولویوں کو اب خریدا جا رہا ہے، کیونکہ باقی تو کام ہو گئے، اور جو مرید کے ہے اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی، کرش کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے اب مذہبی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن چل چکا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی مولویوں کو، علماء کرام کو، کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہی ہے۔ ٹی ایل پی ایک بہانہ ہے
اصل نشانہ جو ہے وہ ساری کی ساری مذہبی سیاسی جماعتیں اور مذہبی کارکن ہیں جو سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ ایک گریٹر ایجنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان سے مذہبی سیاسی جماعتوں کو فارغ کیا جائے، اور اس کے لیے اب اگلا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک اقرار نامہ پڑا ہے، کیونکہ مولوی حضرات کو 25 پہلے 10,000 اب پھر 25,000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کیا گیا، اور از دفتر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل خانیوال، اور یہ اقرار نامہ کم و بیش حکومت پنجاب کے تمام مولوی حضرات کو دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ مولوی صاحبان جو ہیں، خطیب اور ائمہ کرام، ان کے لیے ہے کہ میں درج ذیل شرائط پر مکمل طور پر عمل کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ اقرار نامہ ہے۔ میں مسجد کے پلیٹ فارم سے کسی قسم کی مذہبی منافرت سے فرقہ وارانہ اشتعال انگیز تقریر بیان نہیں کروں گا حکومت کے خلاف۔ یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن میں کسی بھی قسم کی حکومت پاکستان، ریاستی اداروں یا قومی قیادت کے خلاف تقریر یا بیان نہیں دوں گا۔ یعنی آپ حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ حکومتی اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے، اور مسجد کا لاؤڈ سپیکر صرف اذان، خطبہ جمعہ اور انتظامی اعلانات کے لیے استعمال ہوگا۔ تو کیا سیاسی جلسے جو ہیں وہ درست ہیں، اور وہاں پہ آپ سپیکر اجازت، آپ خود بھی سپیکر استعمال کرتے ہیں، حکمراں جماعتیں بھی۔ اس کے بعد ہے جناب کہ میں مسجد کے پلیٹ فارم سے کبھی سیاسی تقریر یا جماعتی تشہیر میں حصہ نہیں لوں گا، اور اس کے بعد اگلا ہے کہ میں ضلع اور تحصیل انتظامیہ، پولیس اور محکمہ اوقاف کے تمام احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہوں، اور اس کے بعد ہے جی کہ میں جمعے اور عیدین اور دیگر اجتماعات کے موقع پر بھی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کروں گا حکومت سے، یعنی کہ میں کسی بھی موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے حکومت وقت سے ہر ممکن تعاون کروں گا، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر میں ان ہدایات کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے، یعنی میرے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ آگیا جی اقرار نامہ، اور اس پہ بہت لیدے ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور چونکہ یہ ایک پرانا ایک خواب چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے علماء حضرات کو، مولوی حضرات کو مساجد پہ کنٹرول حاصل کیا جائے اور مدارس کو فارغ کیا جائے۔ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جو ہیں وہ ضمیر خریدنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولانا، ذرا سنیے۔ جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مد میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے۔ او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو۔ ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ مثال دے رہے ہیں سعودی عرب کی، کویت کی، یو اے ای کی، قطر کی، تو پھر آپ پاکستان میں بادشاہت قائم کر دیں، اور بادشاہت قائم کر کے یہ پھر اپنا نظام پورے کا پورا وہی والا لے آئیں۔ تو جمہوریت کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہوگا، اور اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ ٹی ایل پی تحریک لبیک تو ایک بہانہ تھا، اصل نشانہ پورے کے پورے علماء کرام، مولوی حضرات، مساجد، مدارس سب کے سب ہیں، اور یہ اب جو ان کو خریدا جائے گا، کیونکہ ان سے بہتر خریدار کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ پی ٹی آئی جو ہے متحد ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں،
اور سہیل آفریدی صاحب انہوں نے میدان میں اتار کے اپنا کام بھی کر لیا اور بتا بھی دیا کہ آئیں، ہمت ہے تو دراڑ ڈال کے دکھائیں۔ وہ بھی نہیں ہوئی، سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا، خرم ذیشان 91 ووٹ لے کے بن گئے۔ تو کل سے ایک خاص طور پہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں رہنما، ان کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے ہیں۔ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے پریس کانفرنس کر کے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کا بیڑا اٹھا رہے ہیں۔ اور کل شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، محمود مولوی صاحب کی، فواد چوہدری صاحب کی، عمران اسماعیل صاحب کی، تینوں کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب کل میدان عمل میں اترے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہیں اصل میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ موجودہ لیڈرشپ پہ انہوں نے تنقید کی، پی ٹی آئی کی، اور آج پھر فواد چوہدری صاحب نے مختلف پروگرامز میں گئے اور ایک خاص انداز میں انہوں نے بھی تنقید کی سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پہ۔ تو اسد عمر صاحب کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی شاید ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ساتھ نہیں ہوں، میں ان سے الگ ہوں۔ تو لہٰذا مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اور مسئلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم رہا کرواتے ہیں، لیکن یہ نومبر میں ہی یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو میں پھر بتا دوں کہ اس سارے معاملات کا تعلق جو ہے وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن، تسلسل اور نئی مدت ملازمت کا، اور کیونکہ یہ ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کال دے دیں گے احتجاج کی، اور اگر احتجاج کی کال دے دی تو جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن، تسلسل، یہ سارے کا سارا مزید متنازع ہو جائے گا، اور دنیا اس کی طرف دیکھے گی، اور دنیا اس احتجاج کو کور کرے گی، عالمی میڈیا کور کرے گا، اور جنرل عاصم منیر صاحب اس میں ڈسکس ہوں گے۔ لہذا اس دوران ایک کوشش کی جائے، لالی پاپ دیا جائے، اور لالی پاپ دے کے اس سارے مومنٹم کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے بعد حالات و واقعات جو ہیں وہ کافی اگریسو ہیں، اور اسی لیے سہیل آفریدی کے خلاف مختلف قسم کے جو پرانی ویڈیوز جو ہیں مبینہ طور پر ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں، ٹی وی پہ ان کو ایسے پروگرام کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ انڈر پریشر آئیں، لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کرسی کے لیے اقتدار میں نہیں آئے، بلکہ عمران خان صاحب نے ان کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ ڈیوٹی پوری کریں گے، اور کرسی کل کے بجائے آج چلی جائے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، اور انہوں نے اس بارے میں بیرونی ایجنڈا جو ہے وہ خاص طور پہ لے کے آئے ہیں۔ تو علماء حضرات کو متحد کرنے کے لیے مولانا میدان عمل میں نکل چکے ہیں، دوسری جانب معاملات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔